بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس کتابوں کا ایک انبار ہے، جن کو گننے میں لوگ تو کہتے ہیں شاید 35,000 ہیں۔ یہ کتابیں انہیں جمع کرنے میں 20 سے 21 سال لگے ہیں۔ یہ زندگی کا ان کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کتاب بینی کو وہ جدت کی طرف لا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی انٹرویو میں بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک فلاحی کام کر رہے ہیں، غریب ضرورت مند بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اس کی فیس کیا ہے یہ بھی ہم ان کے انٹرویو میں ان سے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ مجھے بتائیے گا زاہد کاظمی صاحب، آپ کتاب کی طرف لوگوں کو کیسے لا رہے ہیں اور آپ کے اندر یہ شوق کب سے پل رہا تھا؟ بہت شکریہ بات کرنے کا۔ ایسا ہے کہ مجھے کتابوں سے تعارف کب ہوا؟ میرا اولین تعارف اپنی نصابی کتابوں کے بعد جو سب سے پہلے ہوا، لگ بھگ میری عمر 7 برس تھی۔ میں اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا اور میں دوسری جماعت میں تھا اور میں اردو پڑھنے کے لائق ہو گیا، اور بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیاں میرے ہاتھ لگیں، تو وہ پہلا موقع تھا جب میں کتابوں سے آشنا ہوا۔ سو وہ پہلا موقع ایسا تھا کہ اس نے زندگی بھر مجھے کتابوں سے دور نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد مسلسل، یعنی اب تک میں مستقل کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں، اور یہ سفر ظاہر ہے آگے چلتا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ لوگوں کو ترغیب دینے کا کیا معاملہ ہے، تو جب میں کتب بینی کی طرف آیا، لگ بھگ کوئی 16-17 برس میری عمر ہو گئی، تو مجھے لگا کہ میرے آس پاس بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو میری طرح کتابیں پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر کتابوں کا موجود ہونا ایک بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور رہنے والا ہوں۔ گاؤں میں کیا، شہروں میں بھی لائبریریز نہیں ہوتی، پبلک لائبریریز، تو گاؤں میں تو لائبریری کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ سو میں نے کوئی 20-21 برس پہلے یہ سوچا کہ میں اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ قائم کرتا ہوں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ آس پاس کے رہنے والے لوگ، بچے، نوجوان، بزرگ یا کسی بھی عمر کے لوگ جو کتابوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کتابیں مہیا کی جائیں، اور جو کتابوں کی طرف نہیں آ رہے انہیں کتابوں کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کو اس جانب لانے میں؟ اور آپ کی جو لائبریری ہے، پاکستان میں ہزاروں لائبریری ہیں، لوگ پرسنل کیپیسٹی میں ان کو رکھتے ہیں، آپ کی لائبریری کی خاصیت کیا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت حد تک کامیاب ہوا، مگر اپنے حصے کا کام میں نے کیا ہے اور میں کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ میری طرح کتابوں کی طرف آئے، کتب بینی کی طرف آئے، نوجوان بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی، اور مستقل ان لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کلیکشن ہے وہ مطلب پوری طرح آرگنائز تو نہیں ہے، مگر 30 سے 35 ہزار کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں مختلف موضوعات پہ ہیں، یعنی ہر اہم موضوع پہ کتابیں ہیں۔ اردو ادب میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، زبانوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اردو میں ہیں، پھر انگریزی میں ہیں، پھر کچھ فارسی میں ہیں، کچھ عربی میں ہیں، اور پھر ہماری پنجابی زبان میں کچھ کتابیں ہیں، کچھ تھوڑی بہت سندھی میں بھی ہوں گی، پشتو میں کچھ کتابیں ہوں گی، ہندی میں بھی ہیں، تو مختلف زبانوں میں ہیں۔ 30 سے 35 ہزار کتابیں ہیں، بہت ہی جو اہم ترین موضوعات ہیں ان پہ ہیں، مگر تخصیص جو ہے ہمارے کتاب خانے کی، جو شناخت جس کو ہم کہیں گے، وہ ہے اردو آپ بیتی۔ اردو آپ بیتی کے بارے میں یہ معروف ہے کہ 1876 میں مولانا جعفر تھانیسری نے اپنی یادداشتیں قلم بند کی کالا پانی کے نام سے۔ اس کو ایک طرح سے باقاعدہ پہلی آپ بیتی مانا جاتا ہے، تقریباً یوں سمجھیے کہ اب کوئی 150 برس ہونے کو آئے ہیں، یہ ہندوستان کی بات ہے۔ تو ہمارے کتب خانے میں اردو آپ بیتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا پہلا یا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس حصے سے لوگ عمومی طور پہ بھی استفادہ کرتے ہیں، کوئی بھی قاری جو پڑھنا چاہے جسے ذوق ہو آپ بیتی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکالرز ہیں جو ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے غیر معمولی سہولت ہے کہ بہت سارے لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یہاں پہ آ کے، اور اس طرح کہ انہیں شاید کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انہیں اپنے ضرورت کے مطابق جو مواد تھا وہ ایک ہی جگہ پہ مل گیا۔ سو لوگوں کی آمد بھی جاری رہتی ہے، لوگ کتابیں حاصل کرتے ہیں، ایشو کرواتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور کتابیں پڑھ کے واپس کر دیتے ہیں بغیر کسی فیس کے، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے یاد آیا کہ
عام تاثر یہی ہے کہ جیسے کتاب بینی کا شوق پاکستان میں ختم ہو گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور اسے کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا آیا، بہت سی سہولتیں پیدا ہوئیں نئی۔ تو ان سہولتوں کے آنے سے کیا کتب بینی کا جو شوق ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، کیونکہ میں بچپن ہی سے کتاب سے میری وابستگی ہے، اور لوگوں سے بھی ظاہر ہے ایک رابطے ہیں، کتب بینی سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں سے بھی رابطے ہیں۔ ہمارے یہاں مختلف چیزوں کے بارے میں لوگ رائے دینے میں یا تو غیر محتاط ہوتے ہیں، یا جلد باز ہوتے ہیں، اور وہ رائے کسی بہت مطلب کسی ٹھوس حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی۔ میں خود اس طرح کے سوالات کا اکثر سامنا کرتا ہوں، جب لوگ کہتے ہیں کہ اب کتاب کون پڑھتا ہے، اب تو جی وہ انٹرنیٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے اور فیس بک پہ لوگ ہوتے ہیں، تو کتاب کی طرف تو کوئی بھی نہیں آتا۔ مگر میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور میرا تجربہ ہے کہ سوشل میڈیا کے سبب کتب بینی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں کتابیں چھاپنے والے نئے ادارے وجود میں آئے ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو ملینز کی تعداد میں لوگوں کو کتب کی اشاعت کی خبر فوراً ملتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے ایک ایک بک شاپ پہ کتابیں تلاش کرتا تھا اور پوچھتا پھرتا تھا کہ کون سی نئی کتاب آئی ہے، اور کئی کتابوں کا تو 10 12 15 برس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ کتاب تو فلاں زمانے میں شائع ہوئی ہے۔ آج کی عہد میں کتاب اپنی اشاعت سے پہلے ہی لوگوں تک اپنی اشاعت کی خبر پہنچا دیتی ہے۔ سوشل میڈیا بہت شاندار ٹول ہے کتب بینی میں اضافے کے لیے، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اس کو ہمیں کتاب بینی کے فروغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے کتب بینی میں رکاوٹ ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، کتابیں جمع کرنے کے علاوہ کتابیں پبلش کرنے کے حوالے سے۔ آپ نے سنگی پبلیکیشن کا 2018 میں آغاز کیا۔ کیا ذہن میں ایسا مشن آپ کے ذہن میں آیا کہ یار کتابیں جمع ہو گئیں، لوگوں کو تحفہ تحائف دے دی، پڑھی لوگوں نے، فیڈ بیک بھی لوگوں کا آیا، تو اس طرف بھی مجھے جانا چاہیے؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ جی بالکل، اس کی بہت خاص وجہ ہے۔ دیکھیے، ہمارا ادارہ ہے سنگی پبلشنگ ہاؤس۔ پاکستان میں 20 بلکہ شاید چھوٹے موٹے ملا کے سینکڑوں پبلشنگ ہاؤس موجود ہیں۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اب لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، وہاں نئے پبلشنگ ہاؤس کھل رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور زیادہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ دوسری اہم بات جو آپ نے پوچھی کہ جب اتنے زیادہ سینکڑوں پبلشنگ ہاؤس ہیں تو ہمیں ایک ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ دلچسپ بھی ہے، میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ قصہ یہ کہ جیسا میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ ہماری لائبریری کا جو ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، جس کو ہم تخصیص کہہ سکتے ہیں، وہ ہے آپ بیتی کا ذخیرہ۔ مجھے آپ بیتی پڑھنے کا شوق ہے پہلے تو، اور پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ بیتی جمع بھی ہوئی ہے، جس کے لیے میں نے خاص طور پہ ایک دفعہ ہندوستان کا سفر بھی کیا ہے۔ قریب آپ بیتی ہی کے اصول کے لیے وہ میرا سفر تھا۔ تو اس کے علاوہ مجھے پاکستان بھر میں آنے جانے کا، مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے لوگوں سے تعلقات بھی استوار ہوئے، ان سے ایک دوستی کا رشتہ بنا، بہت سینئر لوگ بھی ہیں ان میں۔ ان ملاقاتوں میں بہت ساری شخصیات اپنی زندگی کے احوال، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات جزوی طور پہ وہ شیئر کرتی ہیں، بہت دلچسپ ہوتے ہیں، حیران کن ہوتے ہیں، سبق آموز ہوتے ہیں۔ تو میں نے کئی موقعوں پہ ان میں سے کچھ شخصیات سے یہ کہا، جیسا کہ میری آپ بیتی سے لائف نیریٹو سے دلچسپی تھی، تو اسی کے نتیجے میں کہ آپ کے پاس اتنی شاندار معلومات بھی ہیں، تجربات ہیں، آپ کے ذاتی مشاہدات ہیں، تو آپ ان کو قلم بند کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کریں۔ لوگ سیکھتے ہیں ایسی باتوں سے، اور یہ ایک تاریخی حوالہ بھی ملتا ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں، اور بہت سارے جو تاریخی مغالطے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں ایسی چیزیں پڑھ کے۔ تو اس طرح کے سوالات کے جوابات میں لوگوں نے مختلف بات کی۔ کسی نے کہا جی میں نے زندگی میں کبھی لکھا نہیں ہے، کسی نے کہا جی میری عمر تو 70 سے زائد ہے، تو اب میں کیسے بیٹھ کے لکھوں، وغیرہ وغیرہ، یعنی مختلف طرح کے جوابات سامنے آئے۔ تو ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان لوگوں کو یہ کہنے کے بجائے کہ آپ لکھیں، میں ان کی زندگی کے احوال ریکارڈ کر لوں۔ بنیادی آئیڈیا یہ تھا کہ صرف ریکارڈ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ میں ان سے لکھوانے کے بجائے ریکارڈ کروں، پھر ٹرانسکرائب کرواؤں، پھر اس کو ایڈیٹنگ کرواؤں، ری رائٹ، سارے عمل سے گزر کے وہ مسودہ کتاب کی شکل اختیار کرے۔ تو اس وجہ سے ہم نے سنگی پبلشنگ ہاؤس قائم کیا کہ ہم پاکستان میں اپنے ادارے کے ذریعے ان
اہم شخصیات کی زندگی کے احوال کو ریکارڈ کریں گے جو خود لکھ نہیں سکتے، مگر ان کے پاس شیئر کرنے کو غیر معمولی باتیں ہیں، یعنی افسانوں سے بھی زیادہ حیران کن، انتہائی شاندار تجربات ہیں، انتہائی شاندار تو مشاہدات ہیں۔ آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اور کوئی ایسی دلچسپ چیز جس نے آپ کو حیران کیا ہو، جس نے سب سے پہلے آپ کی توجہ اس طرح مبذول کی ہو کہ یار لوگوں کے واقعات ہیں، ایسا کوئی واقعہ جس نے آپ کو متاثر کیا ہو اس مشن کی طرف؟ میرا خیال ہے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں، بہت سارے واقعات اور بہت سارے لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں اور ان کی باتیں سننے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ کوئی ایک خاص واقعہ بالکل نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے، یہ میری جو رائے بنی یہ کافی زمانے کے بعد بنی، ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہو گیا۔ البتہ اس کے نتیجے میں ہم ابھی تک کوئی 10 کے قریب کتابیں باقاعدہ ریکارڈ کر چکے ہیں، یعنی 10 کے قریب لوگوں کو ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، اور ریکارڈنگ کی جو فہرست ہے یہ یقیناً بہت آگے بڑھتی رہے گی۔ سنگھی پبلشنگ ہاؤس اس وقت کوئی 12-13 لوگوں کی ایک ٹیم ہے، اور وہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں جو یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں، وہ ٹرانسکرائب بھی کرتے ہیں، وہ ایڈیٹنگ، کاپی ایڈیٹنگ، پروف ریڈنگ، ری رائٹنگ، سارے جو مراحل ہیں وہ انہی ماہرین کی زیر نگرانی طے ہوتے ہیں۔ اور اکا دکا مثالیں ہیں پاکستان میں لوگوں نے اپنی ذاتی کتابیں ریکارڈ کروائیں، یعنی آپ بیتیاں، مگر جیسا کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب ہم 10 سے زائد لوگوں کو ابھی ریکارڈ کر چکے ہیں پروفیشنلی طور پہ آپ نے اسٹارٹ جی۔ کیا؟ اور یہ ایک طویل فہرست بنے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں گویا ایک نیا رجحان ہے جو ہم نے متعارف کروایا ہے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ رجحان ہم نے متعارف کروایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری ایسی غیر معمولی باتیں، احوال اور تجربات ریکارڈ پہ آ جائیں گے جو کسی دوسری صورت میں محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ صحیح۔ یہ ہو گئے آپ کے زندگی کے دو پہلو، کتابیں پڑھنا، جمع کرنا، پھر ان کو جدت کے تقاضوں سے ہم کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے گاؤں کے قریب جو ہری پور کے قریب ہے بریلہ، اس کے قریب ایک اسکول، پرائمری اسکول کا آغاز کیا، اور اس کی فیس محض 1 روپیہ رکھی۔ اس سٹیپ کی وجہ کیا تھی، اور فیس 1 روپیہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ جی، اس سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں گا کہ جو پچھلا سوال ہے اس کا ایک حصہ میں ذرا سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سنگھی پبلشنگ ہاؤس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اہم شخصیات کی زندگی کے احوال کو ریکارڈ کرنا اور پھر کتابی صورت میں لانا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا حصہ ہمارے کام کا خاص طور پہ یہ ہے کہ ہم اہم انگریزی کتابوں کو بالعموم کسی بھی موضوع پہ، اور بالخصوص آٹو بایوگرافیز کو یا بایوگرافیز کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرواتے ہیں، اور پھر ہم ان کتابوں کو شائع کرتے ہیں۔ کچھ کتابوں کو اردو سے انگریزی میں بھی ترجمہ کروانے کا ہمارا منصوبہ ہے، اور ہم کروا بھی رہے ہیں۔ تو وہ ایک بڑا حصہ ریکارڈنگ، اور دوسرا بڑا حصہ ٹرانسلیشنز، اور اس میں آپ بیتی ہی پہ فوکس ہے کہ آپ یہ خاص وجہ کیا؟ آپ کے سب جوابات میں آپ بیتی کامن آیا۔ آپ بیتی سے آپ کے شغف کی اتنی وجہ کیا ہے؟ جی، وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ میں خود بھی مختلف موضوعات پہ پڑھتا رہا ہوں، اور اب بھی مختلف موضوعات پہ پڑھتا ہوں، لیکن اب بیتی شاید سب سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ دنیا میں جو کتابیں غالباً سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں وہ آپ بیتیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ کسی بھی آپ بیتی میں ایک انسان کی پوری زندگی کے احوال ہوتے ہیں، شب و روز کی جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ تجربات۔ ہوتی ہیں، اس کی ناکامیاں ہوتی ہیں، اس کی کامیابیاں ہوتی ہیں، اس کے عشق ہوتے ہیں، اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی نجی زندگی کے احوال ہوتے ہیں، اس کے مقامی سطح کے، اس کے قومی سطح کے، اور اس کے عالمی سطح کے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک رنگا رنگی ہوتی ہے۔ شاید ہی کسی دوسرے موضوع میں لوگوں کی اتنی دلچسپی ہو جتنی کہ آپ بیتیوں میں۔ تو اس لیے میں بھی ان قارئین میں ہوں جو آپ بیتی سے گہرا شغف رکھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اب آ جائیں پھر اسکول کی جانب۔ جی بالکل، میرا جو کتاب آپ کے ہاتھ میں، اب تعلیم کا سفر شروع جی، کرتے ہیں۔ تو میرا آبائی علاقہ ہری پور کے مضافات میں ایک گاؤں ہے بریلہ، میں وہاں ہی میرا زیادہ وقت گزرا ہے زندگی کا، اور غالباً کوئی 15-16 برس کی عمر سے میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو سینئر دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنے علاقے میں کئی سماجی کاموں میں شامل رہا، جو علاقے کی اور مقامی لوگوں کی بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں۔
تو اسی طرح ملک بھر میں آوارہ گردی کے نتیجے میں مجھے یہ بات بھی نظر آئی کہ پورے ملک میں تعلیمی صورتحال پاکستان میں کبھی بھی مثالی نہیں رہی، اور دیہاتوں اور گاؤں میں بچوں کے لیے تعلیم کا اصول ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے۔ اب 21ویں صدی کی تیسری دہائی شروع ہو چکی ہے، مگر اب بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ سو میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں اپنے علاقے کے ان بچوں کے لیے بہتر تعلیم کا انتظام کروں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے والدین کے پاس بہت کم وسائل ہیں۔ ہم نے اس مقصد کے تحت اپنے گاؤں میں کوئی 5-6 برس پہلے ایک اسکول کھولا۔ اس میں ایسے بچوں کو ہم نے داخل کیا، بچوں اور بالخصوص بچیوں کو، لڑکیوں کو، ان کے والدین سے بات کر کے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل کم ہیں، اور ان سے ہم ماہانہ 1 روپیہ فیس لیتے ہیں۔ اب 1 روپے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفت میں نہیں پڑھ رہے۔ اب فیس آپ 1,00,000 روپے بھی لے سکتے ہیں، 1,000 بھی لے سکتے ہیں، اور 1 روپیہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کم یا زیادہ والی بات ہے، مگر وہ مفت نہیں پڑھ رہے، وہ فیس دے رہے ہیں، ایک آنرشپ کا احساس بھی ہے۔ تو ان بچوں اور بچیوں کو ہم 1 روپے کے بدلے میں پڑھاتے ہیں، یعنی ٹیچرز ہیں، ہم ان بچوں کو بیگ دیتے ہیں، ان کو ہم کتب فراہم کرتے ہیں، پورے سال کے لیے اسٹیشنری ہم ان کو دیتے ہیں، ہم ان کو گرمی اور سردی کے لیے یونیفارم مہیا کرتے ہیں، اور ان کو اسکول میں آنے کے لیے اور واپس گھر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی ہم نے دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی کمٹمنٹ ہے جو ابھی تک ہم نہیں کر پائے، مگر امید ہے کہ ہم مستقبل میں وہ کامیابی حاصل کریں گے، اس میں بھی کہ ہم بچوں کو فوڈ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کہ ایک مطلب ایسے فوڈ جو ان کی صحت کے لیے ضروری ہو، انہیں ایک وقت کوئی اچھا پھل ملے، کچھ۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے بچوں کو میل جی نیوٹریشن۔ جی بالکل، یہاں پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنی کیلوریز درکار ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد کو پاکستان میں نہیں مل رہی۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے قد بھی ظاہر ہے مطلب اتنے نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے، دماغ کا سائز تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی کوشش ہے، اور اس وقت ہمارے اسکول سے تقریباً اب پرائمری تک یہ چلے گئے ہیں بچے، پہلے نرسری اور پریپ میں تھے، اور پھر ہر سال آگے بڑھتے بڑھتے اب 5ویں جماعت تک پہنچ گئے ہیں۔ تو 150 کے آس پاس بچے اور بچیاں ہیں جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک بچے پر سالانہ خرچہ کتنا آتا ہے، اور ان اخراجات کو آپ پورا کیسے کرتے ہیں؟ جی، جس طرح میں نے آپ کو یہ تو وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ان بچوں کو ہم کیا کیا مہیا کر رہے ہیں، یعنی ان چیزوں کے تعلیم کے ساتھ۔ جی جی ہاں، تعلیم، ان کی ساری ضروریات، تعلیمی ضروریات، پھر ٹیچرز ہیں جن کو ہم سیلری دیتے ہیں، مطلب پورا سٹاف ہے، سیکیورٹی گارڈ ہیں، ایک خاتون بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اسکول کی بلڈنگ کا رینٹ ہوتا ہے، بجلی کے بلز اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ اب یہ مینج کیسے ہوتا ہے؟ مینج اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہمارے اس منصوبے سے آگاہ ہیں اور ہماری ان سرگرمیوں سے بھی واقف ہیں۔ تو انہوں نے ان بچوں میں سے ایک بڑی تعداد کو، تقریباً یوں سمجھیے کہ کوئی 70% کے لگ بھگ بچوں کو مختلف لوگوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے۔ اسپانسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک بچے کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ ہے تقریباً 40,000 روپیہ، اور کسی دوست نے ایک بچے کو اسپانسر کیا ہوا ہے، کسی نے 2 کو کیا ہوا ہے، کسی نے 3 بچوں کو کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہماری مجموعی طور پہ کوئی 70% کے قریب بچے ایسے ہوں گے جن کو مختلف احباب نے ابھی تک اسپانسر کیا ہوا ہے۔ اس طرح اسکول کا نظام چل رہا ہے۔ بہت شکریہ زاہد کاظمی صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اور ہماری نیک خواہشات ہیں کتب بینی سے کتابوں کی اشاعت سے لے کر اسکول چلانے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں زاہد کاظمی صاحب جیسے ہیروز ہیں جنہیں تعریف اور پذیرائی کی اس طرح ضرورت نہیں کہ خود نمائی کریں، اپنا کام اور اپنا حصہ خاموشی سے اس قوم کی تعمیر میں ڈال رہے ہیں۔ اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔